الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار، مسلمان کا معنی ہے مطیع، مسلمان کا معنی ہے اللہ رسول کی مان کے چلنے والا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں۔ اگر کوئی کہے نہیں پریشان ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ آپ کا یہ علاقہ بسال کا ہو یا جھنڈ کا علاقہ ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، اٹک ہو یا کوئی اور علاقہ، مسلمان پریشان ہیں۔ اب پریشانی سے نکلنے کے لیے لوگ مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے بھائی حکومت بدل جائے حالات بدل جائیں گے۔ بھائی پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 74 سال۔ 74 سال کے اندر آپ نے یہی کہا، یہی سنا، فلاں بدل جائے فلاں ہو جائے گا۔ یہ بات تو پکی ٹھکی ہے کہ حکومت تبدیل ہونے سے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ حالات کا بدلنا، حالات کا الٹنا پلٹنا یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور حالات اس وقت صحیح ہوتے ہیں جب بندے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ آل عمران کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ الحمدللہ آپ بات کو سماعت کریں تاکہ کچھ بات سمجھ میں آئے آپ کو اور اس سے فائدہ ہو۔ اب اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اگر تم اللہ پاک سے محبت رکھتے ہو۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ کہے مجھے اللہ سے محبت نہیں۔ کیوں جی؟ آپ سب کو اللہ سے محبت ہے نا جی؟ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں محبت میں سچا ہونے کی علامت، ہر چیز کی ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار 5-6 آدمیوں کو لے کے آئے اور آ کر بیٹھے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سلام کیا، السلام علیکم کہا اور بیٹھ گئے۔ پھر اپنا تعارف کروایا۔ علقمہ بن حارث اس کا نام تھا، اس شخص کا۔ اس نے تعارف کروایا کہ ہم فلاں قبیلے کے آدمی اور مسلمان ہو کر تشریف لائیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ ہو کون؟ اب یہ توجہ سے بات سننی ہے میرے بھائی، تم ہو کون؟ جواب میں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ فرمایا مسلمان ہونے کی نشانی تو ہمارے پاس کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ سارے دعویٰ کر رہے ہیں نا جی۔ اب یہ جو مسلمان اس دور میں یہ پٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بابا پہلے دور کے تھوڑے مسلمان تھے اور دنیا کی اکثریت کفر تھی اور اس پر وہ غالب تھے۔ آج مسلمانوں کی تعداد ان گنت، اتنے مسلمان کروڑوں میں خربوں میں آگے چلے گئے، نکل گئے، مگر مسلمانوں کی ایسی حالت ہے کہ جس طرح پانی کے اوپر تنکا چلتا ہے اتنی بھی اہمیت نہیں ہے ان کی۔ کوئی ہے تو دکھا دو مجھے
کہ یہ مولانا صاحب ہے جی بڑی اہمیت ہے مسلمان، کہاں ہے ان کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حالات کیوں پلٹے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرما رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، یہ 5 آدمی بھی مسلمان ہیں، اور کتاب میں لکھا ہے آیات الصحابہ میں، اگر کسی بھائی نے نہیں پڑھی ہے تو لے کے پڑھ لے، اس میں یہ لکھا ہے۔ پوچھا گیا کہ علامت تمہاری کیا ہے؟ اب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ قیامت کے روز میں اور آپ کھڑے ہوں، پاکستان کے مسلمان ہوں یا کسی ملک کے، اور وہ یہ دعویٰ کریں اللہ کے رسول ہم آپ کے ماننے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تمہارے پاس علامت کیا ہے؟ تم تو وہ ہو جنہوں نے میرے دین کا مذاق اڑایا، میری سنتوں کو کچلتے رہے ساری زندگی، تم نے تو ہندوؤں کی، سکھوں کی، ہر گندی قوم کی، گھٹیا قوم کی رسموں کو، رواجوں کو رواج دیا، اس پہ کار بند رہے، تم نے تو ہندوؤں کی ایک بارات اور جنج نہ چھوڑی، تم نے تو کافروں کا ایک طریقہ نہ چھوڑا، اور دعویٰ تمہارا ہے کہ ہم آپ کے ماننے والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، خیر وہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا ورنہ اس میں وقت چلا جائے گا کہ وہ پھر اللہ کے محبوب کے سامنے آئے، کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں، 15 عادتیں وہ ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو، پھر اب انہوں نے شروع کر دی 15 خصلتیں۔ اب اگر وہ خصلتیں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم بھی مدعی ہیں، غلط طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بابا کلمہ پڑھنے پہ اگر جان چھوٹتی تو صحابہ اکرام پوری دنیا میں نہ گھومتے، مکے مدینے سے اچھی جگہ کہیں نہیں تھی، مسجد حرام کی ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا اجر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے پر میرے بھائی 50,000 نمازوں کا اجر۔ مسجد نبوی سے صحابہ نکلے کیوں؟ حرم چھوڑا کیوں؟ آپ کے اس پاکستان میں صحابہ کی قبریں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج سے 1400 سال قبل یہاں قلعہ ڈریور، بہاولپور، سکھر کے اندر محبوب گوڈ میں، بدین کے اندر، دیپال پور میں، کشمیر میں، پنجگور بلوچستان میں، ان علاقوں میں صحابہ 1400 سال پہلے پشاور میں کرنے کیا آئے تھے؟ آپ سوچ لو، تاریخ اٹھاؤ اور بتاؤ جی مولانا صاحب وہ یہاں آئے تھے کاروبار کرنے، یہاں منڈیاں لگانے آئے تھے۔ بابا سوچنے کی بات ہے، یہ لوگ جب قیامت کے روز کھڑے ہوں گے پاکستان کی دھرتی سے، وہ کہیں گے ہم نے دین محمدی، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کیا، ہم نے اپنے بیوی بچے چھوڑے۔ آج کا مسلمان گھر چھوڑ کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مسجد قیامت کے روز تمہارے خلاف گواہیاں دے گی۔ اتنی بڑی مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں بنانا مشکل نہیں ہے، مسجد تو یہاں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قرآن کو پوچھو، قرآن تمہیں بتائے گا کہ ایمان جس کا آخرت اللہ پر مضبوط نہیں ہے وہ مسجد کو کہیں بھی آباد نہیں کرے گا۔ آج اللہ نہ کرے آپ کے اس گاؤں میں، کیا گاؤں کا نام ہے جی؟ میروال میں یہاں آ جائے نا کنجر ناچنے کے لیے تو پورا گاؤں بغیر دعوت کے جمع ہوگا، ناچ گانا دیکھے گا، اور مسجد میں زبردستی کھینچ کے لاؤ، یہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ کا گھر دعائی دے گا قیامت کے روز میرے بھائی۔ ہم نے جب مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑا، بازار آباد ہو گئے، ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں۔ آج بیٹا بیٹی قابو میں نہیں، بیوی بچے قابو میں نہیں ہیں۔ آج جاؤ بازار دیکھو جو لعنت کی جگہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ، فرمایا اللہ پاک کے نزدیک اللہ کو محبوب، جو اللہ کی محبوب ہونے کی جگہ ہے، فرمایا وہ مسجدیں۔ احب اللہ، فرمایا اللہ پاک کو جو پسند ہے، فرمایا وہ بلاد کون سے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے گھر ہے، مسجدیں۔ وابغض البلاد
इलल्लाह अस्वाकुआ जड़ियाँ सब तो बुरियाँ और जगह एजियाँ की जड़ियाँ अल्लाह नापसंद हो, जो रब को नापसंद जगह है वो बाजार है। आज का मुसलमान सारा बाजार में घुसा हुआ है। सुबह होती है, आप देख लो, यहाँ से ट्रेन जाएगी ना अटक, तो यहाँ सारे लोग बाजार जा रहे होते हैं। दुनिया सुबह की नमाज में आप नमाजी देखो कितने। फरमाया मुनाफिकीन पर 2 नमाजें भारी हैं, नहीं पढ़ेंगे। फरमाया एक इशा की नमाज भारी है, अस्कलल मुनाफिकीन। फरमाया कौन सी? सलातुल इशा, सलातुल फज्र। अब मुसलमान देखो नमाजों कितनी, इतनी बड़ी बस्ती और नमाजी कितने, पढ़ने वाले कितने। मेरे भाई आज मजाक दीन का हम काफरों पे गिले करने, वो तो है ही काफिर, वो तो है ही जहन्नमी कुफर पे मर गए, तो हम मुसलमानों ने कौन सा इस्लाम के साथ क्या किया है? इस्लाम का मजाक हम उड़ा रहे हैं। आप देख लो मुसलमान क्या कर रहे हैं इस्लाम के साथ। मसाजिद बन गई, मदारिस बन गए, नाम के हम मुसलमान रह गए हकीकत में। फरमाया 15 खसलतें हैं हमारे अंदर जो हम बता सकते हैं, बताई। फिर उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 और चीज़ें अपने अंदर पैदा करो। बल्कि यूँ अल्फाज हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सिफ़तें इनके अंदर हैं अनकरीब तक ये नबी बन जाते। ये नबियों की खसलतें हैं जो वो 15 उन्होंने गिनवाई। हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम रसूलों पर, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। ये सिर्फ ईमान मुफस्सिल ज़बान तक रह गया, हकीकत इसकी किसी को नसीब नहीं है। अल्लाह पर कितना मजबूत ईमान है। ये ईमान की अलामत है कि मस्जिद ना आया आदमी, ये मजबूत है अल्लाह से ताल्लुक़। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कुरान कह रहा है। किसी मौलवी पीर बुजुर्ग की बात नहीं है, किसी मसलक की बात नहीं है, किसी फ़िरके की बात नहीं है कि ये कहने वाला आले हदीस है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी। अल्लाह का कुरान है, इस पर तो सारे मुत्तफ़िक़ हैं ना जी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो अल्लाह के बारे में आ जाओ। देखो कसवटी पैमाना, यहाँ पैमाने लोगों ने रखे होते हैं। मंडी में जाओ, आलू प्याज तोलने का अलग पैमाना है, आपने भूसा तुलवाना है, हाँ जी, जैसे हमारी ज़बान में जो है ना भों कहते हैं, भूसा तुलवाना है आपने, उसका अलग पैमाना है। गाड़ी को तुलवाना है, अलग पैमाना है। सोना तुलवाना है, अलग पैमाना है। कसवटी पैमाना परखने की जगह। जब आप सुनार के पास सोना ले जाओगे ना, उसके बाद एक कसवटी होती है जिस पर रगड़ के कहता है कि ये असल है या नकल। अल्लाह पाक फरमा रहे हम भी आपको परखेंगे, हम भी ये देखना चाहते हैं। कसवटी आपको दे रहे हैं कि अल्लाह से मोहब्बत के दावे हैं तुम्हारे, तो फिर आओ। वरना ईमान वालों के बारे में तो अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया ईमान वालों को अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है। अब हमें कितनी, मैंने कहा नहीं ईमान मुफस्सिल पे हम आज तक पूरे नहीं उतरे। अब रोज़ाना दुआए कुनूत आप पढ़ते हैं ना जी, अल्लाह महीना तो पढ़ते हैं नमाज में। हाँ जी, मैं जो बात करूँगा मौलवी साहब बैठे, और भी आप किसी से पूछ लें इंशाअल्लाह, मौलवी साहब ने कोई बात गलत तो नहीं कही। रोज़ाना आप दुआए कुनूत पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ अगर दुआए कुनूत पे ही आपका ईमान मजबूत हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के आप मुस्तहिक बन जाएंगे। अब दुआए कुनूत में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ये इसका माना पूछ लें, व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु। आखिर में जाकर क्या कह रहे हैं? व नखलउ, पढ़ लें आप भी, व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। इसका क्या माना? कभी मौलवी साहब से पूछ लिया करें, किसी आलिम से पूछ रहे, वनहलउ वनतरुकु मन यफजुरुक, माना क्या? वनहलउ छोड़ देंगे, वनतरुकु दूर हो जाएंगे। किससे? अल्लाह पाक के साथ बात कर रहा है। किससे? अल्लाह से बात हो रही है। अल्लाह किससे छोड़ेंगे? किससे अलग होंगे? वनखलउ अलग हो जाएंगे, वनतरुकु छोड़ देंगे उसे। किसे? किससे? मन यफजुरुक, जो तेरा नाफरमान होगा। और यहाँ नाफरमान हमारे यार बने हैं। जितना बड़ा नाफरमान अल्लाह रसूल का, वो मेरा बेली, वो मेरा यार, वो मेरा नगोटिया, वो मेरा प्यारा। वो बाबा साहबा ने ऐसे नहीं किया, अल्लाह के वलियों ने ऐसा नहीं किया। गलत को जब तक आप गलत नहीं कहोगे, अब मैं मौलवी साहब हूँ, आलिम साहब कहलाता हूँ, कारी और पीर और बुजुर्ग कहलाता हूँ। अब मैं ही तो मेरे भाई चरस पीने वालों के साथ बैठ के चरस के छींटे लगाऊं, तो क्या ख्याल है मेरी बुजुर्गी बाकी रहेगी? कोई मुझे अच्छा कहेगा? जब एक दीनदार आदमी गलत आदमी की, वहाँ लूडो खेली जा रही है,
ताश खेले ला रहे हैं, वहाँ जो ना मुख्तलिफ किस्म के गुनाह के काम हैं, उसमें मैं मुलव्वस हो जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ। ये क़यामत का रोज़ होगा, अल्लाह कहेंगे ज़बान से कितनी मरतबा वितर में पड़ा था कि तेरे वैरी से, तेरे दुश्मन से हमारा बाइकाट है, और तूने बाइकाट नहीं किया, तू उसको यार बना के बैठा रहा, तू झूठा था। ज़बान से कुछ और खा और ज़बान से और कहना, अंदर से और होना, ये मुनाफिक होने की अलामत है। मुनाफिक कुरान कहते हैं वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुनाफिक कहा करते थे हम अल्लाह को मानते हैं, हम आखिरत को मानते हैं। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह। अल्लाह पाक फरमा रहे झूठे, व मा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। भाई अल्लाह का कुरान सच्चा या नहीं? सच्ची किताब है। नमाज मुनाफिकों की बताई कि नमाज कैसे पढ़ते थे। वइज़ा क़ामू इलस्सलाह क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। फरमाया जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती सुस्ती में टाइम गुजार देते हैं, ये मुनाफिक की अलामत है। फरमाया नमाज के लिए सुस्ती सुस्ती में खड़े होते हैं, और फिर जब आ ही जाते हैं मस्जिद में पढ़ने आ ही जाते हैं तो फिर पढ़ते कहते, फरमाया उनके पढ़ने का मकसद लोगों को दिखाना होता है। युराऊन अन्नास, लोग कहें ये नमाजी है, युराऊन अन्नास, और आगे वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर थोड़ा थोड़ा। क्या कि सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ना गवारा नहीं है, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पूरा नहीं पढ़ेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, कोमा सही नहीं, जलसा सही नहीं, सजदा सही नहीं, रुको सही नहीं, नमाज कहाँ से सही होगी? और मेरे ऐसी नमाज़ें पढ़ के हम बारिश मांग रहे हैं मेरे भाई मुश्किल काम है, मुश्किल। जिन्होंने बारिशें मांगी ना, चलो आओ मैं आपको सुना देता हूँ, आपका ईमान ताज़ा करता हूँ। बारिश, लोग कहते कि बारिश नहीं है, काम हमारे देखो नीचे से फेंकते पत्थर, कहते हैं ऊपर से आए फूल। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। हिंदुस्तान के अंदर बारिश नहीं, कहत पड़ गया, लोग परेशान हैं, क्या करें। औलिया अल्लाह बड़े बड़े वली जमा हुए और इस्तिस्का की नमाज पढ़ी जा रही है, सारे मैदान में जमा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब अगर आपके इलाके में इस्तिस्का की नमाज जो पढ़ते हैं वो भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होती, उसकी शराइत पूरी नहीं की जाती। आओ जी बारिश के लिए इकट्ठे हो जाएं, इस्तिस्का की नमाज पढ़े, पहले शराइत तो पूरी कर। शराइत में उलमा ने कहा 3 दिन रोज़े रख, कौन रखता है? कोई जानवर बाहर निकाल, बच्चों को निकाल, पराया हक जो पट्टियां ज़मीनें दफन करके बैठा हुआ है, पराई दावत दे वापस कर, गसब शुदा ज़मीनें प्लाट कोई देता है? भाई जो बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे टैट करके कर रहा हूँ, मुझे किसी का कोई डर वर नहीं कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वसूख के साथ जो कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब भी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सारे काम करते, इस्तिस्का की नमाज नहीं मेरे भाई, कौन करता है? हक देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज तो बहनों का हक मारा, भाई का हक खा गए। उठाओ, ये नेट की दुनिया है, अब छुपा हुआ ज़माना नहीं है, अब तो ज़मीन के तह तक लोग पहुँच चुके, आसमान तक पहुँच चुके हैं। हाँ, लोगों ने चांद तक पहुँच लिया है। अब कहाँ से कहाँ दुनिया निकल गई है। अब सोए हुए लोग नहीं, बेदार हैं। अब उठा के रोज़ाना पढ़ो, आज माँ कत्ल हो रही है, आज बाप कत्ल हो रहा है, आज बेटी कत्ल हो रही है, आज 10 साल की बच्ची से ज़िना, आज 5 साल के बच्चे से ज़िना। ये कौन कर रहा है? अमरीकी, ये काफिर कर रहे हैं, यही मुसलमान कर रहा है। और फिर उम्मीद के हालात अच्छे हों, इमरान खान नहीं कोई और खान भी आ जाए, कभी हालात अच्छे नहीं होंगे। इमरान खान गरीब के हाथ में कुछ भी नहीं है। बारिश नहीं, लोग जमा है, औलिया अल्लाह की कतार लगी हुई है। खैर, एक आदमी गुजर रहा है और ऊंट पर एक औदज बड़ा हुआ है, डोली बड़ी हुई है और गुजर रहा है। उसने रोका, मखलूक खुदा जब में कफीर ठाठे मारता समंदर देखा, ये क्यों खड़े हैं? उनके पास गया, क्या परेशानी है? कोई मर गए? उन्होंने कहा नहीं जी, 3 दिन से इस्तिस्का बारिश की दुआ मांग रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। उसने कहा बारिश चाहिए, ऐसे टेंशन परेशानी, अभी बारिश हो जाएगी। लोग हैरान थे कि बड़े बड़े अल्लाह के वली मांग रहे 3 दिन से और ये ऐसे धड़ल्ले से कह अभी हो जाएगी बारिश। वो जानता था कि मैं दुआ करूँगा या जो कहूँगा तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। वो कोई मुस्तजाबुद्दावात था जिसकी कबूल होती थी, वो अंदर से जानता था ना जी। खैर, वो आया, ऊंट के ऊपर जो होदज पड़ा था उसका एक पाया ऐसे पकड़ा और आसमान की तरफ यूं देखा, छम छम बारिश बरस पड़ी, मूसलाधार बारिश।
لوگ حیران کہ یہ کیا ہوا بھائی، ہم تو 3 دن سے مانگ رہے ہیں، اس نے صرف پایا پکڑا اور دعا کی، کیسے؟ خیر اس سے پوچھا گیا یہ کیا ہے ماجرا؟ اب سننا، سچی بات کڑوی ہوتی ہے، الحق کو مرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا چاہے کسے کڑوی لگے، حق بات ہوتی کڑوی ہے، پریشان کر دیتی ہے آدمی کو۔ جھوٹ موٹ جو ہوتا ہے نا، ملمہ سازیاں جو ہوتی ہیں، شعب دبازیاں، اس میں مزہ آتا ہے آدمی کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ بارش آئی ہمیں سمجھ نہ آئی، اس نے کہا اس ہودج میں میری بڈھی ماں بیٹھی ہے، جب سے یہ بالغ ہوئی ہے آج تک غیر مرد نہیں دیکھا اس نے، یہ حیا کا پیکر، یہ وہ میری ماں تھی کہ میں نے پایا پکڑا اس ہودج کا اور رب سے سوال کیا اللہ اگر میری ماں با پردہ با حیا ماں کا تیرے ہاں کوئی وقار ہے، کوئی عظمت ہے، میرے مالک بارش کر دے۔ بس ماں کو لیا، اللہ نے بارش کر دی۔ اب آسمان ڈھونڈتا ہے ایسی مائیں، نہ گھروں میں ملتی ہیں، ساری بازار میں گھوم رہی ہیں، اسٹاپوں پہ دیکھو، گاڑیوں میں۔ بابا آج ہم آ رہے تھے آپ کے یہاں، بسال سے اترے ہم، اور ڈاٹسن میں بیٹھے عورتیں مرد، میں تو حیران تو اب کسی کو کہو تو غصہ تو آتا ہے کہ ڈرائیور نے اپنے ساتھ 2 عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں، وہ اس کی بہن لگتی تھی، رشتہ دار لگتی ہیں، کون تھیں؟ خیر مارموں کو، عورتوں کو ڈرائیور ساتھ بٹھا رہا ہے، مرد وہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ادھر گاڑیوں میں دیکھو، ادھر عورتیں بٹھا دی ہیں وہ ڈاٹسن میں، ادھر مرد، اور دونوں کے گھٹنے آپس میں لگ رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ بے حیائی کو پنپنے کا زیادہ موقع نہیں دیتے۔ جہاں بے حیائی آئی وہاں اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ کیسے برسے؟ کبھی کات بارشیں بند، کبھی بیماریاں کرونا کے نام سے، کبھی اور کسی قسم کی پریشانیاں، ٹینشن۔ ہر آدمی لاکھوں لے کے ایسی گھر میں لگا کے، کولر پکھے لگا کے، سارا رات کا ساز و سامان کر کے، پھر بھی رات کو 81 اور والیوم 10 کی گولیاں کھاتا، اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ سمجھتے کہ میں نے سارا ساز و سامان اکٹھا کر لیا، اس میں سکون کہاں ہے بابا؟ جا پوچھ علی بن ہارون سے، علی بن مامون سے، کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تجھے سکون نہیں ملا؟ ملا تو کہاں سے ملا؟ کہا دریا کے کنارے ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ کیا تھا؟ ایک آدمی تھا، ہم ہاتھ میں گلاڑا لیا ہوا آیا، پانی لیا، وضو کیا، نماز پڑھی، پوٹلی کھولی، اندر سے خشک ٹکڑے نکالے، پانی میں بھگوئے، نمک ڈالا، کھانے بیٹھ گیا، کھایا پیا، فارغ ہوا۔ ہاتھ سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ نہیں ہے، سراندہ نہیں، سراندو وغیرہ نہیں ہے، تکیہ وغیرہ نہیں، ہاتھ رکھا سو گیا۔ وہ بھاگ کے گیا، ہوئے تجھے ادھر سکون ملا، مجھے تو محل میں نہیں ملا۔ اس نے کہا تو حرام کھاتا ہے، میں حلال کھاتا ہوں، فرق یہ ہے۔ پیٹ میں آرام آئے اور پھر رات کو نیند آئے نہیں ہوگا، پرائی زمینیں غصب کرو اور نیند آئے نہیں، رات کو نیند میں اللہ ڈرائے گا۔ ہاں جی، لوگ گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ تو میرے بھائی پوچھا گیا، آخری بات پوچھا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے اپنی خصلتیں بتائیں، آمنت باللہ والی خصلتیں، پھر بتایا کہ اللہ کے محبوب آپ نے حکم دیا، کلمہ شہادت ہم نے پڑھا، اللہ کو مانا، آپ کو رسول مانا، نمازیں 5 وقت بتائیں ہم نے پڑھی، زکوٰۃ 2.5% بتائی ہم نے دی، روزے رمضان کے کہے ہم نے رکھے، مال ملا ہم نے حج کیا۔ اب حاجی صاحب کے پاس بہت کچھ ہے، بلڈنگیں بنانے کے لیے لاکھوں روپے، حج کے لیے نہیں جائے گا۔ ایک عالم نے لکھا کہ ایک آدمی حج پہ جا رہا تھا، بھی حج کا موقع ہے نا، آپ تو خیر حج بند کر دیا تھا تو کون جا رہا تھا، صرف نام نمود دکھاوے۔ اب حاجی صاحب جا رہے ہیں تو گلے میں ہار، واپسی آ رہے ہیں تو گلے میں ہار، ادھر مٹھائیاں چل رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب کو پوچھ فرض کتنے حج کے، حاجی صاحب کو نہیں پتہ۔ حاجی صاحب آپ نہیں پتہ ہے بابا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے وہاں عمرہ کرنے الحمدللہ اللہ مجھے لے گیا، اللہ نے اپنا گھر دکھایا، اپنے محبوب کو روزہ دکھایا، میرے دل کی ارمان پیاس تھی، تشنگی تھی، اللہ نے دور کی۔ خیر میں وہاں گیا تو وہاں میں نے تو اپنی ادھر بھی شروع کر دی تبلیغ، میں نے وہاں بھی جا کے اپنی بات نہیں چھوڑی، حالانکہ میرے گھر والی اہلیہ میرے ساتھ ہی کہا مولوی صاحب ادھر تو چھپ کر جا۔ میں نے کہا ادھر بھی ہم نے پوچھنا ہے، جو مسلمان کدھر سے آئے ہو بھائی؟ کراچی سے۔ کہاں سے آئے جی؟ باولپور سے۔ کہاں جی؟ ہندوستان سے۔ کہاں سے؟ نیپال سے۔ جس سے بات ہوتی تھی میں پوچھتا تھا بھائی عمرہ کرنے آئے ہو، عمرہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ عمرہ کیا چیز ہے؟ حج کرنے آئے ہو، کو حج کے بارے میں پتہ ہے؟ یا صرف عمرہ کر کے اور گاؤں والوں کو کہا مجھے حاجی صاحب کو؟ لوگ عمرہ کر کے کہتے ہیں مجھے حاجی صاحب کو۔ حاجی صاحب آ رہے ہیں، آگے لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اور لینے کے لیے پورے خاندان کی نوجوان لڑکیاں جائیں گی حاجی صاحب کو لینے۔ ایئرپورٹ پہ نظارے ہوں گے، ایئرپورٹ پہ تصویریں ہوں گی، سیلفیاں بنائی جائیں گی، سمجھ میں آئی نا جی؟ اور کیا کچھ ہوگا، ادھر کسی کی نظر نہیں جائے گی، مگر مولوی صاحب نے کدھر ایک تصویر کھنچا لی نا، پھر کمنٹس لوگ لکھیں گے مولوی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہو؟
یہ تصویر بنا رہے ہو؟ اور بابا وہ بے غیرتی بے حیائی جو بازاروں میں پھیلی ہوئی چپے چپے پہ، وہاں تو نیچے لکھا ہے نائس ہے، وہاں نائس لکھتا ہے کہ ایک بے غیرت بے حیا عورت کی تصویر ہے، بورڈوں پہ لگی ہوئی تصویریں تجھے نظر نہیں آتی؟ میرے بھائی آج مسئلہ یہی ہے، گناہ کو گناہ کہنا جب چھوڑیں گے تو پھر ایسے ہوگا۔ حج کے لیے ایک حاجی صاحب جا رہے تھے، بھائی نے تیار کیا، کتنی جائیداد جمع کی، حج کر لے زندگی میں ایک مرتبہ، خیر تیار ہو گئے، نکل گئے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو بھائی نے ایک بات کہی، اور بھائی جا رہے نا اچھی جگہ، اب توبہ کر کے آنا۔ اس بدبخت نے کہا میں وہاں جاتا ہی نہیں ہوں، ایئرپورٹ سے واپس آ گیا۔ ہاں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ گھر کے پاس لا کے ایک مزدور ایک مالک سے کہتا ہے نماز پڑھوں گا بعد میں کام کروں گا، بازار آئے سودا خریدا، مالک نے اس کے کندھے پہ رکھا، آذان ہوئی اللہ اکبر، اس نے سامان پھینک دیا۔ طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سامان جب پھینک دیا، مالک کو غصہ، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اذان ہو رہی ہے، نماز میری بات ہوئی تھی نا نماز پڑھوں گا۔ اس نے کہا اچھا نماز پڑھ لے، مگر جلدی جلدی، ہاں جلدی والی نماز، 5 منٹ والی نماز، 2.5 منٹ والی نماز۔ اب تو 2 منٹ رہتے ہیں نا، لوگ آتے ہیں ظہر میں 4 سنتیں پڑھنی ہیں، 2 منٹ نے پھونک پھاک کے چلے ہوئے، ہاں جلدی پڑھ جائیں گے، 2 منٹ میں جو 4 سنتیں پڑھ رہی ہے، نماز تھوڑا ہی پڑھ رہا ہے۔ خیر ہوا کیا، وہ مسجد میں آ گیا، اس نے جی مغرب کی نماز پڑھی، پھر اوابین شروع کر دی، نوافل پڑھے، وہ باہر سے آواز دے 12 بھائی، وہ اندر سے جواب نہ دے، خیر وہ تانگ ہو گیا، کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا اندر تجھے کس نے پکڑ لیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اندر اس نے بٹھا رکھا ہے جس نے تجھے باہر کھڑا کر کے رکھا ہے، میرا رب تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ سب سے شیطان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ قرآن سے پوچھ، سب سے بڑا جرم تھا، سجدے کا انکاری تھا۔ آج جسے اللہ نے سجدے کی توفیق نہیں دی، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ سجدے کی توفیق اللہ نے چھین لی بھائی، ہاں جی توفیق ہی نہیں ہے، تو وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ پاک کا ایک مطالبہ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر کرو کیا؟ فرمایا پھر ایک راستہ ہے، محبت میں سچے ہو تو پھر آؤ کسوٹی میں دیتا ہوں، میں رب تمہیں کسوٹی پیمانہ دیتا ہوں، اس پہ پرکھو اپنے آپ کو۔ کسوٹی کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اعلان کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میرے حبیب اعلان کر، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ کس کی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نام اللہ کے محبوب کا لیا، کلمہ نبی کا پڑھا، کھایا نبی کے نام پہ، مگر نبی والی زندگی نہ بنائی۔ غمی آئی، اللہ کے رسول کے طریقوں کو دروازے سے باہر کھڑا کر دیا۔ خوشی آئی، اللہ کے رسول کے طریقے سیٹ پہ روتے کھڑے رہے۔ ہمیں کون اپنائے گا؟ آج بیٹی رخصت ہوئی ہندوؤں کے طریقے پہ، بیٹی کی شادی ہوئی سکھوں کے طریقے پہ، آج سارے کام غیر مسلم والے کر کے۔ میں نے 12 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ثابت کر کے دے جو شادیوں میں تم کرتے ہو، ایک سنت ثابت تم کرو، پگڑی اتاروں گا میں، جتیاں کٹھی کر کے مجھے مارو، مگر کبھی بھی آپ یہ سنت ثابت نہیں کر سکتے۔ جو سارا کچھ کرتے ہیں او دم مچاتے ہیں شادیوں میں، غمیوں میں، کچھ نہیں۔ سنت سے جو ثابت ہے وہ کرتا کوئی نہیں ہے۔ اگر سنت والے کام کرتے تو آج اللہ کی قسم کسی کی بیٹی اور بیٹا جوان بیٹھا ہوا نہ ہوتا۔ آج ہم چکر میں ہوتے میری بیٹی بیرون ممالک چلی جائے، میری بیٹی کو انگلینڈ، برطانیہ، ہاں لندن لے جائے لڑکا، وہ لڑکا چاہیے، میرے بیٹے کو وہ لڑکی چاہیے جس کے پاس گرین کارڈ ہو، جس کے پاس برٹش کارڈ ہو، میرے بیٹے کو اڑا کے لے جائے۔ آج اسی چکروں میں وہ مسلمان کلمہ گو، ایک عالم نے لکھا ہے کہ میں نے لندن کے اندر دیکھا، اپنا یونان کے اندر دیکھا، ایک کمرے کے اندر کچھ لوگ چھپے ہوئے بیٹھے۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پاکستانی ہیں، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ اکثر اٹک کے لوگ تھے جو چوری چوری ایران کے راستے سے دنیا سمیٹنے کے لیے، مردار سمیٹنے کے لیے وہاں گئے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دکانیں بڑھانے سے، کاروبار بڑھانے سے، بلڈنگیں بنانے سے، گاڑیاں خریدنے سے رزق نہیں بڑھتا۔ رزق مقدر میں جو ہے وہ کھائے گا، اس سے ایک دانہ آگے نہیں کھا سکتا۔ یہ بے وقوف ہے، فیکٹریاں لگا رہے ہیں بھائی، یہ لگاؤ وہ لگاؤ۔ کیا خیال ہے جن کے پاس پہلے 1000 روپیہ تھا اب 10,000 ہے تو وہ 2 کی بجائے 5 روٹیاں کھا لیتے، 2 ہی کھاتے ہیں؟ ایسے بے وقوف۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ 5,000 روپے تنخواہ ہے،
آپ ادھر پڑھاؤ تو آپ کو 20 ملیں گے. میں نے کہا 5 میں میرا گزارا ہو رہا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب 5 میں میرا گزارا ہو رہا ہے, میں بھیک تھوڑی مانگتا ہوں, میرا گزارا ہو رہا ہے, گھر چل رہا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے لمبے چوڑے میں. میں نے کہا لمبے چوڑے کا حساب بھی لمبا چوڑا ہے. یہاں دنیا میں اگر کوئی حساب لینے پہ آ جائے نا, یہاں نیب والے آ جائیں تو آدمی کو دن میں تارے نظر آتے ہیں, پسینے چھوٹ جاتے ہیں. وہاں نیب سے سخت فرشتے ہوں گے جہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک پل کا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک ذرے کا میرے بھائی وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا فَاتَّبِعُونِی, اللہ کے محبوب کی اتباع کرو. غمی خوشی میں اپنی مرضی نہ چلاؤ, اپنی مرضی نہ چلاؤ. جو اللہ رسول کے حکم ان پہ آنے کی کوشش کرو. آپ اپنے آپ کو اپنا لو, اللہ رسول کے حکموں پہ آ جاؤ, شریعت اپنا لو. پھر دیکھو اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں پریشانی آئے. بابا پریشانیاں تو صحابہ پہ بھی آئیں. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھوڑا لگا. یہاں تو بھائی دیکھو تھوڑے تھوڑے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے نا, لوگ کرسی پہ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. حالانکہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر زمین پہ بیٹھ کے کوئی سجدہ کر سکتا ہے, کرسی پہ نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. کون سمجھائے؟ خبر سمجھاؤ تو یہاں ڈنڈے ہو. تمہیں پتہ, تمہیں بڑا پتہ تمہیں بڑا پتہ ہے. لڑائی کریں گے بابا, مانیں گے نہیں مسئلہ کہ بیٹھ کے سجدہ کر. سجدے میں جو مزہ ہے وہ اشاروں میں مزہ نہیں ہے. سجدے کا ایک اپنے لذت ہے. سجدے میں انسان کے سر کو, جبین کو جب انسان جھکاتا ہے تو رب کی جو ہے نا قدموں میں آ جاتی ہے. ایک بزرگ تھے, جب سجدے میں جاتے تو دیر سے سر اٹھاتے تھے. یا یس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اتنی دیر لمبا سجدہ؟ کہنے لگا جب اللہ کے قدموں میں رکھتا ہوں تو دل نہیں چاہتا کہ سر اٹھاؤں. مسئلہ اب میرے بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم بس شریعت جیسے آئی اپنی مرضی سے چلے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کرامات صحابہ میں لکھا ہے کہ ان کے جو ہے نا پھوڑا نکل آیا, کچھ دانہ نکل آیا. علماء نے لکھا ہے 28-30 سال تک وہ دانہ رہا. 28-30 سال تک بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. مگر جب بھی کوئی ملنے آتا نا, اب ہمارے یہاں کسی کو بخار ہو جائے, کوئی بڈھے بابے کو یا کسی جوان کو, تو کوئی پوچھنے کے لیے, عیادت کے لیے, بیمار سوری کی جائے نا, اب اللہ کے شکوے کرے گا. اور بادشاہ مر گیا, بادشاہ یہ ہو گیا, بادشاہ یہ ہو گیا, چکر بڑے آتے ہیں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہی تھی نا, ایک نوجوان کو دیکھا سر میں پٹی باندھی ہوئی. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ سر میں درد ہے. ارے ظالم, اللہ نے تجھے صحت دی اور کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی, اب اللہ نے بیمار کی اور شکوے کی پٹی باندھی ہے. اللہ کا شکوہ کر رہا ہے. دانت جب تک سلامت تھے میرے تو میں نے کبھی نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال, اللہ پاک تیرا شکر ہے, کبھی بھی نہیں کہا. اور اب دانت نکل گئے تو اللہ پہ گلے کر رہا ہوں, ہاں یہ نکل گیا. نظر ٹھیک تھی تو اس وقت اس کا شکر ادا نہیں کیا. اب نظر کمزور ہوئی تو گلے شکوے کر رہا ہے. بدن صحیح سلامت تھا. فرمایا 2 نعمتیں, نعمتان مبغون اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 2 نعمتیں جس کے بارے میں انسان دھوکے میں ہے. ہاں فرمایا ہے بھی کثرت کے ساتھ, الصحت والفراغ, ایک صحت ہے دوسری فراغت ہے. آج صحت میرے پاس ہے, نماز جوانی کی ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے. مگر آج کرے کون سجدہ؟ اللہ کے گھر کو آباد کون کرے؟ تو فرمایا رابعہ بصریہ نے اس سے کہ نوجوان اللہ کا گلہ کر رہا ہے, شکوہ کر رہا ہے. آج میرے بھائیوں ہماری بھی یہی حالت کہ ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آئی, ہم لوگوں کے سامنے تذکر کر دیں. وہ صحابی 32-30 سال بیمار, پوچھنے والا پوچھتا ہے تجھے دکھ پریشانی اتنی زیادہ, اور جب بھی ہم آتے ہیں اور تو مسکرا رہے ہوتے. اس نے کہا جب سے بیماری آئی میں نے صبر کیا, اور یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا کہ اللہ کے فرشتے میرے بستر پر میرے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. کاش ہم جان لیتے کہ ایک رات کا بخار پچھلے تمام گناہوں کے جو ہے نا ملیا میٹ کر کے ختم کر دیتا ہے, جلا کر خاکستر گناہوں کو کرتا ہے, اور آدمی ویسے ہو جاتا ہے ایک رات کے بخار سے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے تازہ تازہ پیدا ہوا, بالکل پاک صاف اور معصوم ہوتا ہے. مگر کون برداشت کرے؟ آج تو ذرا سے سر میں درد ہوا تو اٹھاؤ بھائی, جاؤ جی کمپلیکس میں, تو فلانی میں, تو فلانی میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کرو ڈاکٹر جتنے مرضی تیار کرو, بلاؤ باہر سے چائنا سے, کرو اکٹھے ڈاکٹر, میں دیکھتا ہوں بیماریاں دور ہوتی ہیں. بھرے ہوئے اسپتال, ٹینشن نہیں. کہا ایک بیماری ختم ہوئی. ابھی مولانا صاحب یہ میری جو شوگر تھی نا اس کی دوائی کھا رہا تھا نا, ابھی ہیپاٹائٹس ہو گئی ہے. ہیپاٹائٹس ختم ہوئی ہے نا, اب مولانا صاحب بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا ہے. بلڈ پریشر روڈ نہیں ہوئے گا, یہ اللہ کی طرف سے. بابا اللہ کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا. اور ایک قوم نے کہا تھا من نشد منا قوة, ہم بڑے طاقتور ہیں. اللہ پاک نے کہا اچھا میرا مقابلہ, چلو تیار ہو جاؤ. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد
اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا تم بدماشیاں کرتے ہو، دکھاتے ہو مجھے، پھر آؤ مقابلے میں۔ اٹھایا، پٹکا مارا دیواروں کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، کھجور کے تنوں کے ساتھ، تاس ناس کر کے، مغز نکال کے، کلیجے نکال کے، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر کے رب نے پھینکا، اور پھر اعلان کیا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے باقی آئے بدماشی دکھائے۔ فرعون تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اللہ پاک فرماتے وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، گیا فرعون بھی تباہ ہو گیا اور اس کی قوم بھی ہو گئی، 6 لاکھ کو ڈبو کے رکھ دیا۔ کسی نے تماشا دیکھا؟ قوم نوح نے کہا تھا ہم بڑے طاقتور ہیں، پہاڑوں کے اندر چھپ کے جان بچائیں گے، اللہ نے پہاڑوں کے اندر جا کے ان کو ایسا ذلیل رسوار کیا، ہوا گئی، پانی گیا، سیلاب میں ڈوب کے ساری قوم نوح تباہ ہو گئی۔ قوم سمود نے کہا ہم گھر تراشیں گے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اللہ پاک نے کہا بناؤ گھر، کدھر بناؤ گے؟ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ ایسی ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بستی سے نکال، ماننے والوں کو، اور جو بدماشیاں کر رہے چیخ مار۔ کونے پہ کھڑے ہو کے ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے۔ تاجر تھے قوم شعیب والے، تجارت کرتے تھے، اور نبی جب کہتا تھا اچھے کام کرو بروں سے بچو، کہتے تیری نماز ہمیں اس بات کی دعوت دیتی، الصلاۃ کا تامر، تیری دعوت ہمیں یہ صلاۃ نماز یہ کہتی ہے کہ ہم باپ دادا کا راستہ چھوڑیں، مما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کر دیا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تجارت میں بھی 2 نمبری اور بددیانتی بھی کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے بھی تھے۔ پھر اللہ پاک نے آسمان پہ ایک بادل بھیجا، آیا، سارے ایک منڈی میں اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے اب بارش آئے گی، جیسے قوم عاد نے کہا تھا ھذا ممطرنا، ہاں جی آ گئی بارش، آ گئی، ایسے انہوں نے بارش، بادل آ گیا، بھائی بادل بارش ہوگی۔ اللہ پاک نے کہا بارش ہم کریں گے، مگر بارش پانی کی نہیں آگ کی ہوگی۔ آگ کی بارش کر کے اللہ نے جلا کر خاکستر کر کے رکھ دیا قوم شعیب کو اور اس کے ماننے والے، قوم شعیب کو اور اس منڈی کو تباہ کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ قوم لوط آئی، بچوں سے بدفعلیاں کرتے تھے، وہ کام جو کسی نے نہیں کیا تھا، پھر اللہ نے ان کا انجام بھی ایسے کیا کہ نیچے زمین سے اٹھایا، آسمان پہ لے گئے اور وہاں سے پٹک کے مارا۔ آج بھی بحر میت وہ دریا موجود ہے، پانی میں مچھلی زندہ رہتی ہے، وہاں مچھلی مر جاتی ہے پانی میں، اور آج بھی عبرت کا نشان۔ قوم لوط والا کام کتنا ہو رہا ہے سب جانتے ہیں، قوم شعیب والا کام بابا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ سب وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ کام کرے الٹے سے دے۔ اللہ پاک کہہ رہے فَاتَّبِعُونِی، ادھر آؤ اتباع کرو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر ہم آپ کو معاف بھی کریں گے، واللہ غفور الرحیم۔ اور پھر حدیث میں اللہ کے محبوب نے بتایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر تم محب ہو میرے، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو پھر ایسے نہیں ہے، پھر بیوی بچے گھر بار کاروبار نمبر 2 پر، اللہ کے محبوب کی محبت نمبر 1 پر، اگر نہیں تو پھر حدیث بتا رہی لا یؤمن، اور قرآن کیا کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما